मान्यवर जाकिर नाइक जी को नमस्कार। मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से। सबसे पहले मान्यवर रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा। उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह। पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह और बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कि कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते या शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी। चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,100 साथ में उन्होंने की। वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने भी तकरीर किए, मैं तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोले कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्होंने कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे। उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1,
اس میں لکھا گیا ہے ایکم ایودیتیم، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ شویتا شتر اپنشد میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کشج جنیتا نچدیپا، یہ سنسکرت کوٹیشن ہے، اس کے معنی ہوتے کہ اس بھگوان کا کوئی رب نہیں ہے، نہ کوئی والدین ہے، اس کا نہ کوئی پالنے والا ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے شویتا شتر اپنشد میں ادھیائے 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتما استھی، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور سارے کتابوں میں سے جو سب سے اوپر کتاب ہے جس طرح شنکراچاریہ نے کہا وہ ہے وید، اور 4 وید ہے، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید۔ یجروید میں لکھا ہوا ہے ادھیائے 32 چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتما استھی، اس کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ کوئی تصویر ہے، اس بھگوان کا نہ عکس ہے نہ تصویر ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے یجروید میں ادھیائے 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پروشنتی یا اسمبھوتی مپاستے، اندھاتم اندھکار، پروشنتی مطلب اندر جانا، وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں۔ اسمبھوتی مطلب قدرتی چیزیں، ہوا، آگ، پانی، جو لوگ قدرتی چیزیں کی پوجا کرتے ہیں وہ اندھکار میں جا رہے ہیں۔ اور آگے شلوکا کہتا ہے کہ وہ لوگ اور گہرے اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں۔ سمبھوتی مطلب بنائی ہوئی چیزیں، مطلب ٹیبل، چیئر، گاڑی، بت، یہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی اگر پوجا کر رہے ہیں تو اور اندھکار میں جا رہے ہیں۔ اور آپ پڑھیں گے رگ وید، چاروں ویدوں سے سب سے اونچا وید ہے رگ وید۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 1 بک نمبر 1 کتاب نمبر 1 ہم نمبر 164 شلوکا نمبر 46 ایکم ست وپر بہودا ودانتے، جس کے معنی ہے سچ ایک ہے، سچائی ایک ہے، بھگوان ایک ہے۔ اور سنت لوگ بھگوان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن بھگوان ایک ہے۔ اور جو ان نے سنسکرت میں شلوک پڑھی وہ آدھی شلوک تھی، پوری شلوک میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ وہ شلوک جو انہوں نے پڑھی وہ برہم سوتر ہے، ہندوازم کے برہم سوتر ہے۔ ایکم براہم دوتیا ناستے، آدھی پڑھی، پوری ہے ایکم براہم دوتیا ناستے نہنا ناستے ناستے کنچن، جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ یہ پورا برہما سوتر ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے انہوں نے آدھا پڑھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان نے میری ایک تقریر سنی جس کا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت۔ یہ ہو گیا پہلے پارٹ کلمہ کا، لا الہ الا اللہ، نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا۔ اب دوسرے پارٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے اس کے اوپر ایک تقریر میں دی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں، خصوصاً ہندوازم کے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے پرانا کا ذکر کیا انہوں نے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا 5 to 8، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچا آئیں گا، ملیچا مطلب فارینر، باہر کا کوئی شخص آئیں گا، اس کا نام ہوگا محمد، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گا، جس کا مطلب صحابیوں کے ساتھ، اور وہ لوگ کو صحیح دشا دکھائیں گا، اور راجا بھوج ان کو عزت دیں گے۔ آگے پڑھیں گے آپ بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا 10 سے لے کے 27 تک، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص آریہ دھرم کو پھیلائیں گا، سچا دھرم کو پھیلائیں گا، اور اس شخص کے ماننے والے داڑھی اگائیں گے، سر پہ شینڈی نہیں رکھیں گے، لوگ کو نماز کے لیے بلائیں گے، ایک انقلاب دنیا میں لے کے آئیں گے، گوشت کھائیں گے لیکن سور کا گوشت نہیں کھائیں گے،
اور یہ سچائی پھیلائیں گے، ان کا نام ہے مسلمان۔ ایسے کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھوشیہ پرانا میں ہے، رگ وید میں ہے، سام وید میں ہے، اتھروا وید میں ہے، اور خصوصاً اگر آپ پڑھیں گے پرانا میں بھی ہے، جس کا نام ہے کلکی پرانا۔ اور کلکی پرانا اگر آپ پڑھیں گے ادھیائے 2 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 4 5 7 11 and 15، جس کا بھاگوت پرانا میں بھی ذکر ہے، والیوم نمبر 2 ورس نمبر 18 to 25، 18 سے 25 تک، جس میں کلکی پرانا کا ذکر ہے۔ کل یگ میں ایک شخص آئیں گے جس کا نام ہے کلکی، ان کے والدہ کا نام ہے سمتی اور والد کا نام ہے وشنو یاس۔ سمتی کے معنی امن کرنے والی، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنہ، جس کا مطلب ہے امن پھیلانے والے، اور وشنو یاس مطلب بھگوان کی عبادت کرنے والا، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کلکی پرانا میں ہے اور بھاگوت پرانا میں بھی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ پوری تقریر کر سکتا ہوں میں 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذاہب کی کتابوں میں۔ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن یہ دونوں جوڑ کے جو شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نچوڑے کا نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے۔ لیکن آخری میں ہمارے محترم شعیب صاحب نے کہا کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، نہ ہی سر کٹانے کی اسلام کے لیے، اسلام کے اوپر عمل کرنے کے۔ ہو سکتا ہے کہ کافی چیز پہ عمل کرتے ہوں گے، لیکن مکمل جس طریقے سے کہا گیا ہے ان کے وید کے اندر کلکی پرانا میں، ایک شخص آئیں گے جو آپ کو سیدھی راستہ دکھائیں گے۔ وہ ذکر ہے کلکی کے بارے میں، جو ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور انہیں اسلام کی کتابیں پڑھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شنکراچاریہ کو ہدایت دے۔ تو جو بھی سوال کا جواب ہے الحمدللہ کتابوں کے حوالے سے ہونا چاہیے، وہ صحیح جواب ہے۔